الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء۔ جس عظیم ولی کی بات ہے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا اور اس سے میں نے کچھ سوال کیے اور اس نے مجھے جواب دیے جن جوابوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے جس نام سے چاہیں پکار لیں، جس نام سے چاہیں مجھے بلا لیں۔ ٹھیک۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کھانے کی عادی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ کھلا دیں گے وہ میں کھا لوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہو، غلام کو ان چیزوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اب میری خواہش بھی کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں بھی یوں ہی اللہ تعالی کا اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اکاؤنٹیبلٹی، سیلف انالیسس، اس کا کرنا، یہ یاد رکھیے کہ انسان کو اس کی خامیوں کا احساس دلاتا ہے، اس کی کمیوں کا احساس دلاتا ہے، اس کی کوتاہیوں کا اسے ریئلائز کرواتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ احساس اور یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اصلاح کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور پھر اپنی سمت جو ہے، ڈائریکشن جو ہے وہ درست کر کے جب آگے بڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے رستے کھول دیتا ہے کہ جو ہماری رضا پانے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو رستہ دکھاتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم کی نعمتیں کھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی ہمیں عقل اور شعور کے اعتبار سے انعامات میسر ہیں ان سب کا یوٹیلائزیشن کر کے ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا، اپنی عبادات کا، اپنے روزوں کے اندر جو روحانیت کو حاصل کرنے والے معاملات ہیں، جو اسپرچولیٹی بڑھانے والے معاملات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے والے اعمال ہیں، جو جنت کی جانب بڑھنے والے اعمال ہیں، جو جہنم سے دوری اختیار کرنے والے اعمال ہیں، ہم ان کی جانب مسلسل بڑھ رہے ہیں یا ہمارا کسی اور سمت میں جو ہے وہ سفر ہو رہا ہے، اس کا جائزہ اور اس کا محاسبہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم نے یہی پروگرام کا عنوان رکھا ہے، محاسبہ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ الکریم اس موضوع پر ہم ان سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انالیسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنے آپ کو انالیسس کرنے کے بعد، یہ باتیں سننے کے بعد یہ فیل کرتا ہے کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا، کیا کہیں گے اسے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج ایک بار پھر ہمیں طاقرات نصیب ہوئی ہے
23ویں شب ہے اور ہمیں شب قدر کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے تعلق سے فرمایا گیا ہے۔ کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی عجب نہیں کہ آج شب قدر بھی ہو۔ ہمیں ان تمام طاق راتوں کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور ہمارے افعال اور اعمال کچھ اسی انداز پر ہونے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی شب قدر ہو۔ ہمارا زیادہ تر فوکس 27ویں رات ہوتی ہے اور یقیناً اس پر علماء کی ایک اکثریت کہتی ہے 27 کو شب قدر ہوتی ہے، لیکن جب حدیث پاک میں یہ بات ہمارے لیے موجود ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہمیں طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے اور ہمیں اس امید پر ہی وقت گزارنا چاہیے کہ کیا پتہ آج لیلۃ القدر ہو۔ تو یوں ایک تو یہ رات کی اہمیت ہمارے پیش نظر رہے، یہ زیادہ ضروری ہے، اور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عرض کی کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کون سی دعا کروں، تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا تعلیم کی گئی۔ کم از کم یہ تو ایک وظیفہ تو لے لیں ابتدا میں، یہ دعا ہے، اور یہ دعا پیارے آقا نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ تمام طاق راتوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد اور پڑھتے رہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ایک برکت ملتی رہے گی۔ اب رہی بات یہ کہ جو پچھلا رہ گیا، تو پہلے تو یہ کہ کیا رہ گیا، اس کا تلاوت رہ گئی، ریاضت رہ گئی، وظائف رہ گئے، ہم تو وہیں موبائل کے استعمال میں ہی، سوشل میڈیا کے استعمال میں ہی جو ہے وہ گم رہ گئے، یا سوئے تو فجر پڑھ کے روزہ رکھ کے جو ہے نا وہ سوئے، جو فجر بھی جن کو نصیب ہوئی سو ہوئی، اور اب اٹھنا ہے تو کب اٹھنا ہے؟ بالکل افطاری کے ٹائم پر جو ہے وہ اٹھنا ہے، کوئی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے وضو کر کے جناب، یا نماز پڑھ لی، اللہ نے توفیق دی تو پڑھ لی، ورنہ آگے بھائی ٹھیک ہے دسترخوان میں بیٹھ گئے ہیں، افطاری کر لیے، جو کھانا تھا وہ کھا لیا ہے، اب یوں نظام چل گیا۔ خیر ہو سکتا ہے اس طرح کا نظام چلانے والے تو ان کو کتنا افسوس، جیسے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جی، رات گزری ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے ان گزر کو گئی ہے، میچ کھیلتے ہوئے گزر گئی ہے۔ میں ایک یہ 21ویں شب میں کہیں پر گیا، بھائی صاحب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ہوٹل پر چائے مفت میں بٹ رہی ہے، اتنا رش تھا، اتنا رش تھا، یعنی گاڑی گزرنے کی جگہ نہیں ہے، کرسیاں جناب لگائی ہوئی ہیں، لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بالکل ویلا واندہ بنا تھا نا، بالکل فارغ، جسے کوئی کام نہیں آ رہا ہے، اور ہوٹل والا تو ایسے چائے کیا کر رہا ہے، مفت میں جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، یعنی یہ صورتحال۔ اور مسجد میں آپ دیکھیں تو اس میں 30-40 بندے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا بھی آپ نے کہا نا اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے ہے۔ کہ کسی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے کہ وہ مسجد کا راستہ لیتا ہے، کسی کے مقدر میں فٹ پاتھ رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ کن میں، خالی مردوں کا تو نہیں ہے، عورتوں کا بھی یہی ہے، پتہ نہیں کوئی عبادت کرنے میں مصروف ہے کہ کوئی باتیں کرنے میں مصروف ہے کہ کوئی کہاں۔ پہلے تو دیکھا جائے کہ آپ کا رہ کیا گیا، ہم سب کا ہم چیک کریں۔ قرآن کریم کہ آج 23ویں شب ہے، اگر کسی نے ختم قرآن کی نیت کی ہوئی ہے تو کیا اس کے 24-25 پارے ہو گئے؟ نہیں ہوئے تو اس نے اپنے 24-25 پارے کیسے پورے کرنے ہیں اس پر غور کرے۔ ابھی رمضان باقی ہے، مہربانی کر کے مسجد کا راستہ لیں۔ جن اسلامی بہنوں نے مسجد بیت کو قائم کر کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہے، پہلے تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ظاہر جو مساجد میں معتکف اسلام بھائی ان کو تو مبارکباد ابھی پہنچانے سے رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہوں تو اپنے آپ کو، کیونکہ یہ جوش و جذبے کے ساتھ ہم بیٹھ تو جائیں گے لیکن ہم عبادت کی طرف، چونکہ ہماری عادت نہیں ہوتی تو عبادت کی طرف آ نہیں پاتے۔ تو خاص طور پر اسلامی بہنیں جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اور جو اعتکاف بیٹھ گیا، دیگر جو گھر کی اسلامی بہنیں تھیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، پکا ہم دیں گی تو لگا ہم دیں گی، کھلا ہم دیں گی، یہ سارے کام ہم کر لیں گی، آپ عبادت کریں، تو ان کو بھی ایسا لگے کہ ہم نے
کسی صحیح اسلامی بہن کے لیے یہ قربانی دی ہے. ان کو ہم عبادت کرتا دیکھتی ہیں، ہم انہیں تلاوت کرتا دیکھتی ہیں، ہم انہیں نمازیں پڑھتا دیکھتی ہیں، ہم انہیں اللہ کا ذکر کرتا دیکھتی ہیں. یہ مطلب کہ ہم اس کو موبائل دیں تب بھی کہہ دیتی ہے کہ ابھی موبائل میں 10 دن کے بعد دیکھو. ابھی گھر میں ہوں کیا موبائل دیکھنا، گھر میں ہی ہوں اور مسجد بیت کے اندر بیٹھی ہوں. تو آپ سے تو خیر میری اسلامی بہنوں سے یہ درخواست ہوگی جو مسجد بیت میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، کہ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ مہربانی کر کے پورا یہ 10 دن جو بھی ابھی آخری دنوں تک موبائل کو چھوڑ دیں. گھر کے اندر بیٹھی ہوئی کیا موبائل کرنا ہے آپ کو. قرآن الحمدللہ قرآن آپ کے پاس ہو، کتاب آپ کے پاس ہو، تسبیحات آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ مدنی چینل آپ کے سامنے اگر چل رہا ہے تو الحمدللہ علم دین کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ ہے پھر دیگر کچھ گھر کے ایسے وہاں بیٹھ کر کرنے والے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ آپ کر لیتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا وقت اور ایک ٹھیک ٹھاک وقت گزر جائے گا. تو ایک تو یہ اسلامی بہنوں سے درخواست ہے تو اپنا زیادہ حصہ عبادت میں گزارنے کی اسلامی بہنیں بھی کوشش کریں. اور جو گھر کی دیگر اسلامی بہنیں، خالی ان کو تو ہی نا طاقت حاصل کرنی ہے، آپ کو بھی تو طاقت حاصل کرنی ہے، آپ کو بھی تو شب قدر پانے کی کوشش کرنی ہے. آپ جو اسلامی بھائی ہیں، میں تو آپ کو پیسے ہی درخواست کرتا تھا، اگر ابھی آپ گھر بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں تو خیر آپ سنیں، آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے. لیکن میں نے تو درخواست ڈالی تھی کہ مہربانی کر کے طاق کراتے، اگر اعتکاف نہیں کرتے تو طاق کراتے مغرب مسجد میں اور فجر تک مسجد میں رہیں. یہ درخواست ڈالی تھی. اب ظاہر ہے ہر کوئی اس کر سکے یہ ضروری بھی نہیں ہوتا. مہربانی کریں آپ. یہ مطلب مہربانی کیا، ایک محبت میں اور ایک بس ایک آپ ٹرائیت میں عرض کر رہا ہوں کہ نکل جائیں گے راتیں یار، نکل جائیں گی یار راتیں. پھر پچھتائے کہ جو چیریاں چگ گئی کھیت، یہ رات نکل جائے گی، یہ گھڑیاں نکل جائیں گی. اگر کہیں کوئی کسی دوستوں کو ٹائم دیا ہوا ہے تو منع کر دیں یار، نہیں یار اب نہیں، اب میں ملیں گے جب ملنا ہوگا. تو اب رمضان میں نہیں، یہ نہیں میں کہ آج رات، اب کنٹینیو شاپنگ ووپنگ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو خدا کا اللہ کی عبادت کی راتیں ہیں، نیکی کی راتیں ہیں، بندگی کی خاص راتیں ہیں، خاص اللہ کو راضی کرنے کی یہ گھڑیاں ہیں. اور خالی یہ تو نہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ہم چند لوگ ہیں، ہاں لاکھوں کروڑوں مسلمان اس وقت سارے چیزوں سے دور رہ کر اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ لاکھوں لاکھ جو اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہ لاکھوں لاکھ جو اس وقت مسجد نبوی شریف میں مطلب اپنی زندگی کے اہم ترین اور حاصل اوقات کار کو گزار رہے ہیں اور آقا کے مدینے میں، مکے کی گلیوں میں ہیں اور عبادت میں وہاں بھی یہی کہوں گا اللہ کرے کہ وہ عبادت میں ہی ہوں. اور اس کے علاوہ دنیا کی لاکھوں مساجد میں، ہزاروں تو دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے، مگر دنیا کے لاکھوں مساجد میں عاشقان رسول اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ملا جلا کر دیکھیں تو کروڑوں کی تعداد میں بنتی ہے. اور گھروں میں جو بیٹھی ہوئی اسلامی بہنیں الگ ہیں عبادت میں، یہ کر ہی رہے نا، ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کے حضور رو رہے ہیں. یعنی وہ آنسو کا قطرہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جو اس کے خوف سے بندے کی آنکھ سے بہتا ہے، بلکہ وہ پلک کا بال جو خوف خدا کے آنسو سے بھیگ جائے، کیا عجب کہ وہ ایک بال جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ جائیں. تو پڑھے تو صحیح روایت ہے یار، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا ثواب کتنا ہے، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا ثواب کتنا ہے، گریہ وزاری کرنے کا ثواب کتنا ہے. یاسین شریف کی تلاوت، بہترین تلاوت. اب کیا پڑھے بھائی؟ یاسین شریف پڑھے. اب کیا پڑھے؟ سورہ رحمان پڑھے. اب کیا پڑھے؟ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں. اب کیا پڑھے؟ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے بھائی، سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے. 3 بار پڑھے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے. سورہ اخلاص. ہماری پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے وہ مزارات اولیاء پر حاضریاں تھیں، تو ہم نے یہی طے کیا تھا کہ ہر مزار پر جا کر اتنے بار سورہ اخلاص کی بس ہم تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تھے اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور بھی جو جس کو جو پڑھنا تھا 100 بار سورہ اخلاص تو پڑھنا ہی ہوتا تھا کہ بس ایک پڑھ لینا ہے سورہ اخلاص، ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ لینی ہے. تو
اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کم از کم 100 بار۔ بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تعلق سے امیر سنت نے ارشاد فرمائی کہ یوں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے، مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات پہ قبلہ رو ہو کر، باوضو دو زانو ہو کر، اور بڑی کیفیت کے ساتھ اللہ توفیق دے تو سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے 100 بار، کم از کم اتنی عادت بنا لے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا مدینے کی طرف رخ کر لیں اور سر جھکا کر قبلہ رو ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد، درود ابراہیم، جو درود پاک اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے درود پاک پڑھتی رہیں یا پڑھتے رہیں، جو بھی ہیں۔ ابھی میں تو آپ کو عرض کروں گا میرے اسلامی بھائیوں کو، مہربانی کریں اور ہمیں بتائیں کہ اب آپ مسجد جا رہے ہیں اور آپ فجر پڑھ کے واپس آئیں گے، ہم نیکی کی دعوت ہی دیں گے، اب آپ کو کیا کریں گے؟ کہ آپ بس ہمیں یہ نیت بھیج دیں کہ بس اب آپ نے کہہ دیا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، ہمیں دعا سے نواز دیجیے گا۔ آپ کچھ کر لیں گے تو ہمیں تو خیر نیکی کی دعوت دینے کا اللہ نے چاہا تو ثواب ملے، کچھ کریں گے تو ہمارا اور میٹر تیز ہو جائے گا، ہمارا بھلا ہو جائے گا اور مزید۔ میرے لیے بھی دعا کرے اللہ پاک، میری غفلتیں بھی دور کرے۔ تو رمضان جا رہا ہے اور خدا جانے بخشے ہوئے بندوں میں ہمارا شمار ہوا یا نہیں ہوا، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اور رمضان چلا جائے اور اب کوئی اپنی بخشش نہ کرائے، اس کی نہ خاک آلود ہو، یہ روایت میں آتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان ہماری مغفرت کروائے بغیر چلا جائے۔ غم رمضان کو یاد کریں، ابھی بھی مغفرتیں ہو رہی ہوں گی، ابھی بھی بخششیں ہو رہی ہوں گی، کیا پتہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے ان مغفرت والے بندوں میں شامل کر لے اور ہم بھی اس لسٹ میں آ جائیں جن کی مغفرت ہو گئی، جن کی بخشش ہو گئی۔ ورنہ جے میں ویکھا عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ بس اللہ کی رحمت شامل ہے، کیونکہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ بھی رب سے دعا کرے یا اللہ دل لگا دے عبادت میں، دل لگا دے، یعنی نہیں لگتا دل، یقین مانے۔ یہی پوچھنے والا تھا صاحب، اللہ آپ کو برکت سلامتی کا عطا فرمائے کہ آپ تو فرما رہے ہیں اور بندہ بعض کو پکڑ بھی لیتا ہے، آپ نے 1000 دفعہ درود پاک کا کہا تو 50 دفعہ نہیں پڑھا جاتا۔ کم از کم 100 کی تسبیح تو لے لے، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو درود شریف پڑھتا رہے۔ ماشاءاللہ، میں نے کچھ نہیں نا اجی اپنے سلمان مدنی درود شریف پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرتا رہے۔ اتنی خوبصورت تسبیح، اللہ کی پاک کی بھی اور اللہ کی حمد بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہے۔ رزق میں کثرت بھی ہوتی ہے یہ پڑھنے سے، سبحان استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یوں مختلف نا ایک بنتا ہے نا ورائٹی، یہ بھی لے لی یہ بھی لے گا، یہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، پھر قرآن کھول لیا، کتاب کھول لی۔ پتہ یہ تب ہوگا جب آپ دوستوں سے کٹ جائیں گے، فضول گفتگو سے کٹ جائیں گے، آپس کی اس طرح کی چیزوں سے کٹ جائیں گے، پھر مدنی چینل دیکھ لیا، پھر قرآن کھول لیا، پھر یہ کر لیا، کرتے 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 اگر چلے رات سو گئے تو سو کر پھر تہجد کی نماز پڑھ لی۔ اور اتنا ضرور کر لیں، مرد اسلامی بھائی بالخصوص ان مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ عشاء جماعت کے ساتھ اور فجر جماعت کے ساتھ یہ بھی کر لیں گے تو رات عبادت والا ہوگا، تو اس میں بھی اللہ نے چاہ تو کوئی شب قدر اگر ہوئی یا اس راتوں کی برکتیں مل جائے۔ ویسے بھی جو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لے اسے پوری رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، تو اب ثواب ہی ثواب ہے، بس ہم لینے والے بنے۔ اچھا، یہ تجربہ مجھے بھی ہوا، یعنی ایک فریز تھا کہ میں ٹھنڈا پانی میں نے پینا چھوڑ دیا تھا، کہ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تھا، اب بھی میں روم ٹمپریچر پانی ہے۔ واقعی میں نے فیل کیا کہ جو ہے کچھ ٹائم گزر گیا کہ میں نارمل روم ٹمپریچر پانی پیتا تھا، وہ میرے لیے پھر کوئی پانی ٹھنڈا پانی لے کر کے آ گیا، تو وہ ٹھنڈا پانی ایک ہی سپ میں نے اس کا لگایا اور وہ مجھ سے جو ہے وہ نہیں پیا گیا۔ تو وہ اس میں یہ فرما رہے تھے کہ آپ کو 20 دن تک آپ روٹین بنائیں گے، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو
یہ آپ کے لیے اور آگے آسان ہوگا. لیکن ایک ایفرٹ کرنی, جیسے بات ہے نا, یہ دل نہیں لگ رہا تو دل نہیں لگا, تو ذہن نہیں بنا تو کوشش کی تو پورا نہیں ہوا, تو پھر بیچ میں کیا ہو گئے, ریورس ہو گئے. تو اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ گائیڈنس ہمیں عطا فرمائیں کہ یہ کام اب نہیں ہو پا رہا, تو اب کیا اس کا حل ہے کہ بھئی اس کو ہم اپنے اوپر, اس کو کوئی رکھیں اپنے اوپر کوئی کہ یہ میں نے کام کر کے چھوڑنا ہے. دیکھیں ضرورت کی اور جو ایک ہوتی ہے نا کہ بھائی اس کی مجھے اہمیت کی اندازہ ہو جائے گا, اس کی اہمیت ہے. اب صبح اٹھنے کے لیے کون سے 21-22 دن کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, روز اٹھ کے جا ہی رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ لاجک غلط نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ 21 ڈیز باڈی کلاک کے طور پر یا ایک ہیبٹ کے طور پر ایک وقت لگتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, الگ الگ تھیوریاں ڈسکس کی جاتی ہیں. لیکن ابھی مطلب کہ کسی کو جانا ہے کام پر تو اٹھ ہی رہے نا, کیونکہ اہمیت کا پتہ ہے, اور 10 کام اس کی اہمیت کا پتہ ہے. تو جب تک یہ کرنا ہے تب تک بندہ یہ پھر نہ کہنا کہ میرے کو وزن بھی گھٹانا ہے. لیکن اگر وزن کم کرنے میں اگر وہ سیریس ہے تو وزن کم کرنے کا سیریس ہے تو پھر وہ اس کو ان چیزوں پہ روکنا پڑے گا. لہذا اگر ہم ویسے کوئی بھی نیکی کی طرف, عبادت کی طرف سیریس ہے کہ میں نے کرنی ہے, تو پھر اس کو چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں. جب تک چیزیں چھوڑی نہیں جاتی ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ طریقہ بدلو تو نتیجہ بدلے گا. تو جب تک ہم طریقہ نہیں بدلیں گے نتیجہ کہاں سے بدلے گا؟ ماشاء اللہ. کون سے ہم دوسروں کا محاسبہ کرنے میں تو بہت آگے ہوتے ہیں مگر اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بیانات اور اصلاح کی باتیں سن کر بھی الگ الگ قسم کے لوگ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنا کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شیطان دکھائی نہیں دیتا. ایسی صورت میں انسان اپنے اندر وہ پختہ ذہن کیسے پیدا کرے کہ وہ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح اور محاسبے کی فکر کرے؟ براہ کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. گڈ کوشچن. دیکھیں اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. ایک حدیث ہے, مومن کے لیے آئینہ ہے. اپنے سے بڑے, نیک, بزرگ اور اہم شخصیت کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنا کمپیریزن وہاں سے کرنا مل جاتا ہے. اور یہ نیکی کے ساتھ ایک کمپیریزن کرنا کہ اگر وہ نیکی کی طرف, تقوی کی طرف, پرہیزگاری کی طرف ہے تو اس کے ساتھ کمپیریزن بہت اچھی چیز ہے, اس کو پسند ہے, یہ شرعاً محمود ہے, شرعاً مقصود ہے, اور یہ بہت اچھا کمپیریزن ہے کہ اگر ہم کریں تو. جب ہم اس طرح کی کوئی صحبت اختیار کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ, تو پھر وہاں پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. ادروائز جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کبھی کوئی بدگمانی پر, غیبت پر بیان سنیں اور اپنے بولے گا یار یہ صحیح بولا, اگر وہ بھی سنتا نا تو کیا مزہ آ جاتا ہے, یار یہ اسی کے لیے ہو رہا ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ میرے لیے بھی ہو رہا ہے. اس کی ایک عجیب مثال امیر سنت کے یہاں ہمارے ہوتی تھی. امیر سنت نے اپنے گیٹ پر, ماضی میں کمرہ تھا, کمرے کے گیٹ پر ایک وہ تحریر تھی. وہ تحریر یہ تھی کہ بغیر اجازت اندر داخل نہ ہو. اچھا, اب یہ کہ وہ سر میں وہ اب اجازت لے تو منع بھی نہیں کر سکیں گے, تو اس طرح کی ایک تحریر تھی. یا کچھ میرے سے اگر لفظ آگے پیچھے ہو رہے ہو تو, لیکن کیا وہ بات چلے جاتے تھے, تو وہ چلے جاتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ ان کو ایسا لگتا ہے یہ تحریر ہمارے لیے نہیں ہے, تو نہیں ہے, تو نہیں ہے, تو یہ شاید وہ نہیں لکھا تھا کہ اجازت بھی نہ. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تحریر لکھی ہوتی ہے کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے, تو وہ تو بغیر اجازت اندر آئے, بولے یہ میرے لیے تھوڑی ہے. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات, بعضوں کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ بیان میرے لیے نہیں ہے, یہ گفتگو میرے لیے نہیں ہے, یہ نصیحت کی بات میرے لیے نہیں ہے, اور وہاں پر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے, اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. اس کی کمزوری, اس کے عیب اس پر ظاہر کر دیتے ہیں کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے, یہ عیب ہے. اگر ہمیں ہمارے عیب نظر نہیں آئیں گے تو ہم اپنے عیبوں کو دور کیسے کریں گے؟ یہ محاسبہ یا پروگرام بھی اسی طرح کے ہوتا ہے, ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. 23ویں رات آ گئی یار, 23ویں رات آ گئی. وہ جو تھا کہ ہم یہ سارے کریں گے, یہ سارے مطلب کہ مائل سٹون طے کریں گے, اتنا پڑھیں گے, اتنا یہ کریں گے, جب نہیں کر سکے تو اپنے آپ سے تو سوال کرے کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی توفیق عطا کرے. آمین. جی کون
آج نگرانی شورا ماشاءاللہ محاسبہ اور اعتکاف کے بارے میں ہمیں مدنی پھول نواز رہے ہیں۔ حضور، اعتکاف میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گروپ بن جاتے ہیں، 4-5 لوگوں کا گروپ بن جائے گا جن کے پاس موبائل بھی ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ان کا اعتکاف کے جدول سے علیحدہ ایک اپنا ہی جدول ہوتا ہے جو انہوں نے اعتکاف نگران کے علاوہ چلانا ہوتا ہے، کھانا پینا، موبائل یوز کرنا اور آپ اپنے علیحدہ حلقے لگانا۔ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے اپنا جدول چلائیں؟ اگر کوئی گروپ ہے تو اس کو اعتکاف میں بٹھانا چاہیے یا معذرت کرنا چاہیے، جن کی وجہ سے پورا اعتکاف جو ہے یہ ایک ماحول عجیب سا بن رہا ہوتا ہے اعتکاف میں۔ اس بارے میں کچھ ارشاد۔ دیکھیے، مسجد میں تو کوئی بھی آ کر اعتکاف تو کر سکتا ہے نا۔ دعوت اسلامی ایک تنظیم ہے، دعوت اسلامی کے تحت ایک منظم اعتکاف ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی دعوت اسلامی کے جدول اور اس کے تحت اعتکاف کرنا نہیں چاہتا تو اس کو پابند تو نہیں کیا جائے گا نا کہ آپ اس مسجد میں ہمارے ساتھ اعتکاف ہوگا تو۔ البتہ اگر کسی کی وجہ سے مسجد کا ادب، تقدس، نمازی اس طرح کی تقالیب کا سلسلہ ہوتا ہے جو بالکل اس سے ہٹ کر ہے، تو پھر مسجد کی جو انتظامی اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو مسجد میں آنے دے یا کسی کو مسجد میں نہ آنے دے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر اگر کوئی دعوت اسلامی کے تنظیمی جدول جو اعتکاف کے تعلق سے ہم نے بنایا ہوتا ہے، اگر کوئی اس میں شمولیت نہیں اختیار کرنا چاہتا تو اس کو یہ تھوڑی کہیں گے یار آپ نہیں اختیار کرنا چاہتے تو آپ چلے جائیں۔ وہ کہ بھائی مسجد ہے، میں اپنا اعتکاف کر رہا ہوں۔ اب اس کو یہ سمجھانا کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں اگر اعتکاف کے لیے آئیں تو آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں، نیکی کی طرف رہیں، عبادت کی طرف رہیں، تو اس کو پیار محبت سمجھایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو نکال دیا جائے۔ باہر کے مقابلے میں اندر پھر بھی گناہ سے تو کئی گناہوں سے بچا ہوا ہوگا۔ 5 ٹائم نماز بعد جماعت پڑھ لے گا، صلاۃ و تسبیح ہو سکتا ہے پڑھ لے، ہو سکتا ہے کوئی قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ لے، یا کہیں کہ اس کو چوٹ لگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس قریب آ کر وہ بیٹھ جائے اور آپ کے قریب آ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کو شفقت اور پیار اور محبت دی جائے۔ اگر وہ کم از کم وہ گھر اور محلہ، علاقہ، دوست چھوڑ کر مسجد میں آ تو گیا یار، مرحبا، مسجد میں آ گیا، اب اس پر شفقت، پیار، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کر کے اس کو نماز اور عبادت کی طرف لانا، اس کے دل میں نیکی اور تقوی پیدا کرنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ مطلب یہ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی یوں ہے تو پھر اس کو یوں کر دے تو یوں کر دے، نہیں۔ دعوت ساری مساجد میں کیا دعوت اسلامی اسلامی بھائی اپنے جدول پہ اعتکاف کروا رہے ہیں؟ لاکھوں مساجد میں اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہا ہے، اگر وہاں بھی کوئی آپ کے جدول کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، وہ تو بھائی ہم بھی محلے کے لوگ ہیں، ہم بھی ہمارے مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے تو ان کو حق حاصل ہے، وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شرعین ان کے مسجد میں ہونے کا اگر کوئی شرعین مسئلہ ہے تو مسجدی کمیٹی، انتظامیہ جس کو شریعت نے اختیارات دی ہیں وہ ان کے تعلق سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہمیں البتہ ایز اے مبلغ ہر مسجد میں آنے والے مسلمان پر شفقت کرنی چاہیے، کیا بات ہے، اس سے نرمی کرنی چاہیے، خوبصورت انداز اس کو پیار دینا چاہیے، اس کو سینے سے لگانا چاہیے، واہ واہ واہ۔ اور اس کو مطلب کہ اچھے انداز سے لیں۔ پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے۔ ایسا بھی یہ 2004 کی بات ہے کہ میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہے وہ اعتکاف کیا، تو حلقے جب بنائے گئے تو میرا جو حلقہ بنایا گیا، یعنی اس میں وہ جو جن کے بارے میں مطلب ایک یہ پرسیپشن تھا کہ یہ زیادہ پریشان کریں گے، سارے جو ہے نا وہ میرے حلقے میں مطلب جمع کیے گئے، اور مجھے نگران صاحب نے کہا کہ اب آپ نے ان کو کیا ان کو آپ سنبھال لینا ہے۔ ایسا آپ یقین مانیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہی دعوت اسلامی کا انداز، یہی ان پر جو ہے وہ اپلائی کیا۔ حلقے میں ہے صاحب سب سے پہلے آ کے بیٹھنے والے لوگ، مطلب جب مل کر بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے وہ حلقہ جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہوتا تھا ماشاءاللہ، اور ایسا ماشاءاللہ ان کے ساتھ ایک وقت جو ہے وہ گزرا، اور ابھی تک الحمدللہ رابطوں کا سلسلہ دینی ماحول۔ کہتے ہیں سلمان بھائی جو گھوڑا پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا نا، جی اگر اس پر بیٹھ جائے نا بندہ تو وہ دوڑتا بھی بڑا خوبصورت ہے۔ وہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت فرمائیں۔ آمین۔ تو یوں میری درخواست یہ ہے کہ ابھی جو مسجد میں جو آئے ہیں معتکف، ان پر شفقت کی جائے، ان پر نرمی کی جائے، ان پر انہیں مسجد میں بیٹھنے پہ ان کو مبارکباد دی جائے، اور انہیں نیکی کی دعوت کے ذریعے ان کو قریب لایا جائے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ماحول میں اگر آ گئے، نیکی کی طرف آ گئے، مسجد کی طرف اگر ان کا رخ ہو گیا
تو الحمدللہ یہ سوسائٹی پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. ایک سے ایک طرح کا نوجوان آتا ہے مسجد کے اندر اعتکاف کے نام پر, اور اگر ہم ان کو شفقت دے دیں گے, کیا پتہ کہ ان کی وجہ سے جو خرابیاں ان کے گھر میں اور محلے میں تھیں, آپ کی شفقت سے وہ نیک بن جائے اور وہ خرابیاں دور ہو جائیں. تو سوسائٹی میں آپ کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوا سوسائٹی کو درست کرنے میں, کسی کے گھر کی اصلاح کرنے میں, آپ اس کا اندازہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ولادت کا صدقہ